آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون واقعی آنے والے دنوں میں ایک بحران کا شکار ہونے والی ہے؟ نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے، نہ ہی کوئی دو بیانیے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے فوج کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، میں تو یہی اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ ایاز صادق صاحب نے مسلح افواج کے بارے میں بات کی ہے، کوئی بڑی سخت بات کی ہے۔ میں نے بہت دفعہ اس بیان میں اس اسمبلی میں نہیں تھا، اس بیان کو میں نے دیکھا، انہوں نے کوئی فوج کا ذکر تک نہیں کیا۔ انہوں نے تو سویلین گورنمنٹ کا ذکر کیا کہ پرائم منسٹر موجود نہیں تھے، جو فارن منسٹر تھے ان کے حالات بڑے خراب تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا جی کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں بڑی مشکل میں ہے، مدد کریں۔ یہ انہوں نے بات کی۔ یہ بات عام طور پر آ چکی ہے پریس میں، اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، مختلف زاویوں سے آ چکی ہے۔ تو میں اس بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ فوج کے بارے میں کون سا بیانیہ ہے، اور تقسیم کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آج ساری مسلم لیگ جو ہے، ہر فرد جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے، یہ ساری بات ہے۔ اچھا، تو آپ آئین کی بات کریں تو آئین میں ایک آرٹیکل 257 ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ وہ آرٹیکل 257 ہے ریاست جموں و کشمیر کے مطابق، اور ریاست جموں و کشمیر جو ہے اس کے بارے میں آپ کے اتحاد پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ مولانا صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں، سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کا اٹھایا گیا ہے، جہاں پر کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، جہاں پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہاں ہم کریں، اصولی طور پر پھر یہ بتائیں کہ 1949 کی قراردادوں اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا کیا بنے گا۔ یعنی جب پاکستان نے 1949 میں اقوام متحدہ کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر جو کشمیر کے نقشے خود جمع کرائے ہیں اور اس کے اندر گلگت بلتستان کو ڈالا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر، تو اس حوالے سے پاکستان کو اپنے اصولی موقف کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ تو آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے وہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دے چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، اس معاملے پہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے کہ گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہیے، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے یہ آپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس سے یہ نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے ایک اہم ایشو پہ جو ایک موقف اختیار کیا ہے تو اس پہ کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے صوبہ بنانے کا، جی بی کا، یہ سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ جو تھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس میں پہلی بات وہی لکھی ہوئی ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہونا چاہیے، اس کے کیا اثرات کشمیر کے ایشو پر ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں۔ یہ عجلت کا فیصلہ نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے الیکشن کے ماحول میں جا کر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا میں بناؤں گا، بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بنائیں گے، ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں، مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے، مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے، لیکن کوئی جماعت اس کو اکیلے نہیں بنا سکتی۔ جب تک ایک امینڈمنٹ چاہیے آئین میں، 2/3 اکثریت چاہیے 2 ہاؤسز میں، اور آپ کو یہ آرٹیکل 257 کو بھی امینڈ کرنا پڑے گا۔ جی آپ آرٹیکل 257 ہے، یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کیا اثر ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا، کشمیر کاز پر کیا اثر ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا، اس سے بھی بڑھ کر گلگت بلتستان کے عوام پہ کیا اثر ہوگا۔ اگر آپ میں ایک اگزامپل دے دیتا ہوں، اگر آپ گلگت بلتستان کو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے رقم دیتے ہیں تو وہ تو ان کے خرچات پورے نہیں ہوں گے، وہاں تو آبادی 20 لاکھ ہے، اور 20 لاکھ کے مطابق رقم ملے گی وہ تو ان کی محل ایک منسٹری چلانے کے برابر نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ہم نے فاٹا کو وعدہ کیا تھا کہ 100 ارب دیں گے ہر سال، 50 ارب وفاقی حکومت، 50 ارب صوبائی حکومت، ایک پیسہ آج تک نہیں ملا۔ تو اگر فاٹا کو کے پی کے کا حصہ بنانے کا تجربہ ناکام ہو گیا تو پھر آپ سب بڑی پارٹیاں گلگت بلتستان کو بغیر سوچے سمجھے صوبے کا سٹیٹس دینے کیوں جا رہی ہیں، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ان کو آبادی کی بنیاد پر جو پیسے ملیں گے وہ ان کے خرچے پورے نہیں کریں گے؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بیٹھ کر ایک اسمبلی میں بل آئے گا، اس پر ڈیبیٹ ہوگی،
ان سب چیزوں کو کنسیڈر کیا لیکن جائے گا. طے تو یہی ہوا تھا نا شاہد خاقان جی بھائی یہی صاحب، طے ہوا وہ جو ایک مشہور زمانہ میٹنگ ہوئی تھی جی 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 اس میں طے تو یہی ہوا تھا کہ یہ الیکشن کے بعد ہوگا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے تو جا کے اناؤنس کر جی دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں الیکشن کے بعد کنسیڈر کیا جائے گا کیسے بنایا جائے گا، یہ نہ ہو کہ وہاں کے عوام کا نقصان ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ 25 سیٹیں دیں گے سینٹ کے اندر گلگت بلتستان کو، کیونکہ ان کے جو قومی اسمبلی کے ممبر بنیں گے وہ تقریباً 3 سے کم ہیں، یعنی اب میکسیمم 3 ہوں گے. تو وہ کیا نمائندگی کریں گے اپنے علاقے کی. پھر آپ کو دوسرے صوبے ہزارے کی بھی ڈیمانڈ ہے. پنجاب اسمبلی ریزولوشن پاس کر چکی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کراچی کو علیحدہ صوبہ بنائیں. جی نہیں، میں تو وہ بات ہے جو ریزولوشن پاس ہو چکے ہیں. جنوبی پنجاب، بھاولپور، پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی کمٹمنٹ بھی ہے ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا. اب سندھ کے اندر بھی صوبے کی ڈیمانڈ ہے، کے پی کے اندر بھی اور صوبوں کی ڈیمانڈ ہے، بلوچستان میں بھی ہے. یہ سارے ایشوز آپس میں جڑ جائیں گے تو اس کو بڑی کیئرفلی ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. اور سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ پارلیمان ہی مفلوج ہے، وہاں تو ادھر ہم ادھر تم ہے، تو پھر حل کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ لوگ اب آپ بھی کل جا رہے ہیں نا اب کل گلگت جی میں تو اپنی جماعت کے لیے جو ہماری جماعت میں الیکشن لڑ رہی ہے، آپ بھی وہاں جا کے یہی کہیں گے بھائی ہم آپ کو بنائیں گے علیحدہ صوبہ، تو پھر امپلیمنٹ کس طرح کریں گے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے؟ کیسے امپلیمنٹ کریں نہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات وہاں ذمہ داری کی اور حقیقت کی کرنی چاہیے. یہ الیکشن کے اندر جھوٹا نعرہ نہیں لگانا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہی نہیں ہے کہ میں صوبہ بناؤں گا، کیونکہ وہ بنا ہی نہیں سکتے. جب تک تینوں بڑی جماعتیں نہیں بیٹھیں گی، اکٹھی نہیں ہوگی، یہ صوبہ نہیں بن سکتا. کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا، مسائل کو دیکھنا ہوگا اور حل کرنا ہوگا، جس طرح فاٹا میں ہوا اور تھا. تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اکٹھی نہیں ہیں. اسمبلی میں تو کوئی بھی اکٹھا نہیں ہے، اسمبلی چلتی ہی نہیں ہے، وزیر اعظم آتا ہی نہیں ہے. اپوزیشن کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. نہیں، ہم جی بی اگر صوبہ بننا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے، ہم بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں. ایک امینڈمنٹ چاہیے، ایک علاقے کے مسئلہ اگر حل ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ایشو ڈسکس ہو چکا ہے. یہ سی پیک کے کانٹیکس میں کہ سی پیک پہ کیا اثر اس کا ہوگا، اس کا دیامیر بادشاہ ڈیم پہ کیا اثر ہوگا. جب آپ وزیر اعظم تھے جی میں وزیر اعظم تھا. یہ کافی سینسٹیو معاملات تو ہیں. اس وقت تو یہ شاید آپ کوئی فیصلہ کرنے والے تھے. جی ایک تجویز تھی کہ جو سٹیٹس آزاد کشمیر کا ہے وہ جی بی کو دیا جائے. اس کے کیا اثرات جی بی پر ہوتے، کشمیر کے ایشو پر ہوتے، اس پر ایک بڑی بحث ہوئی ہے. وہ سینسٹیو باتیں ہیں، وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنتی. لیکن وہ رحیل شریف صاحب نے آپ کی تجویز مسترد کر دی تھی. نہیں، رئیس شریف صاحب اس وقت نہیں تھے، میں تو اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ بات چلی تھی، پہلے بھی چلی تھی. مسترد وہ نہیں کر سکتے، ان کی ایک رائے ہے جس کو تسلیم کیا گیا. ایک سیکیورٹی ایشو وہاں بنتا تھا. اچھا، اب کیا وہ سیکیورٹی ایشو ختم ہو گیا؟ ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن ہے اب گلگت بلتستان کا، پورے پاکستان کا اس پہ فوکس ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اپنے اس نے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی کھڑے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے بھی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی لڑ رہے ہیں، تو جتنی مرضی اچھی کمپین ہو بلاول صاحب کی یا پی ٹی آئی کی، تو تھوڑے سے ووٹ مسلم لیگ نون تو توڑے گی. تو جو ووٹ آپ توڑیں گے فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. گلگت بلتستان کا اپنا ایک سیاست کا ماحول ہے. وہاں پر ماضی میں 2 بڑی جماعتیں رہی ہیں، ایک پی ایم ایل این ہے اور ایک پیپلز پارٹی ہے. بیچ میں تحریک جعفریہ بھی آئی تھی جو بڑی اسٹرانگ تھی وہاں پر. وہ بعد میں انہوں نے پلیٹ فارم چھوڑ کر وہ جماعتوں میں ضم ہو گئے. اب جو اس الیکشن کی مشکل یہ ہے کہ وہی کام ہو رہا ہے جو 2018 کے الیکشن میں پاکستان میں ہوا تھا. لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو پارٹیاں بدلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ایجنسیاں وہاں پر سرگرم ہیں. یہ بدقسمتی ہے. لیکن فوج تو گلگت بلتستان کے الیکشن سے مکمل طور پہ لا تعلق ہو گئی ہے. دیکھیں فوج لا تعلق ہے، ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. اس کا میں ثبوت کیا ہے؟ حقیقت سے کہہ رہا ہوں، ثبوت آپ جو لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑ کر، جو وزراء تھے، جو اسپیکر تھے، جنہوں نے ٹکٹ مانگے، ٹکٹ لیے. نہیں، ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ یہ جس طرح کا آج کل بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، جو سٹیٹمنٹ ایاز صادق صاحب نے دی ہے اور قادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ آپ کو چھوڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جو گلگت بلتستان والے ہیں وہ تو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے سوچا ہو کہ یار یہ تو نون لیگ پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، تو چھوڑو کسی اور میں نے پارٹی. پہلے بھی کہا ہے کہ ایاز صادق صاحب کے کون سے بیانیے سے اختلاف ہے یہ بتا دیں. مجھے ذاتی طور پہ ان کے بیانیے کے ایک پہلو سے اختلاف ہے.
ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلو کبھی کسی نے اٹھایا نہیں ہے. اسمبلی میں جذبات سے بات ہوتی ہے، موقع کے مطابق جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس کے مطابق بات ہوتی ہے. یہاں صادق صاحب بڑے آپ جانتے ہیں محتاط آدمی ہیں، بڑے طریقے سے بولتے ہیں، اسپیکر رہے ہیں 5 سال، ان کا اپنا ایک سٹائل. جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر مسلح افواج کی کوئی بات ہوئی نہیں. اور یہاں پر میں کل کراچی میں تھا، پوری شہر فیصل پر وہاں پر لگے ہوئے تھے جی غداروں سے بچو. تو آج ایاز صادق صاحب کو غداری کا تمغہ پہنایا جا رہا ہے. یہ چیزیں ویسے انہوں مناسب نے نہیں. آئین سے انحراف تو کیا تھا جب وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، کون سا؟ بہت بڑا انحراف کیا تھا انہوں نے آئین سے. بتائیں. جناب جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز نے استعفے دے دیے تو یہ ان کا آئینی فرض تھا کہ ان کو قبول کرتے، تسلیم کرتے. وہ لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا. اور اس وقت بہت سے لوگ یہ کہتے تھے، آپ کی کیبنٹ کے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب. تو ایاز صادق صاحب نے بڑی مہربانی کی، تحریک انصاف کے استعفے قبول نہیں کیے، لیکن یہ مہربانی مکمل غیر آئینی تھی. آج وہی تحریک انصاف ان کو غدار کہہ رہی ہے. اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. میں اسپیکر کی کچھ ڈسکشن ہوتی ہے، کچھ معاملات میں نہیں ہوتی. میں یقیناً مجھے یہ ایشو یاد ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں یہ نہ ہو. جو ایک دفعہ اسپیکر نے کر دیا وہ حصہ بن گیا، لیکن اس کو درست کرنے کی ضرورت اچھا ہے. اب یہ بتائیں کہ میں نے ایک بریک لینی ہے. قادر بلوچ صاحب اگر آپ کی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے پارٹی کے بلوچستان کے صوبائی صدر ہیں، تو ان کے پارٹی چھوڑنے سے یہ تاثر نہیں ملے گا کہ نون لیگ میں پھوٹ پڑ گئی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا تاثر نہیں ہے، کیونکہ لوگ حقیقت جانتے ہیں. میں ساری حقیقت جانتا ہوں. قادر بلوچ صاحب کی میں عزت بھی کرتا ہوں. میں سیاست سے پہلے بھی میرے ان سے، ہمارے مری میں جی او سی تھے، اس سے پہلے بھی میں بہت عرصہ سے میرے رشتہ دار جو فوج میں تھے ان کے حوالے سے جانتا ہوں. تو یہ سارا جو معاملہ ہوا یہ پی ڈی ایم کے جلسے پہ ہوا. ان کی خواہش تھی کہ ثناء اللہ زہری صاحب اس پروگرام میں شریک ہوں. میں نے کہا کہ ثناء اللہ زہری صاحب ہمیں محترم ہیں، ہمارے چیف منسٹر رہے ہیں، لیکن وہ 2.5 سال سے اسمبلی کی سیاست سے باہر ہیں، پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ نہیں ہے، تو میں ان کو جلسے میں مدعو نہیں کر سکتا. یہ ساری ناراضگی ہے. اب اس کو اور رنگ دیا جائے تو میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. چلیں، اگر قادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی ہی کسی اہم جماعت میں چلے جاتے ہیں، نون لیگ کو چھوڑ کے پی ڈی ایم کی جماعت میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ فیصلہ ان کا ہے اور جس جماعت ان کو قبول کرے گی اس کا ہے. لیکن اگر وہ بیانیے کی وجہ سے جا رہے ہیں تو پھر وہاں بیانیہ تو وہاں بھی وہی ہے. نہیں، اس جماعت کا بیانیہ وہ نہیں ہے. ساری جماعتوں کا بیانیہ ایک ہے. پی ڈی ایم کا بیانیہ بڑا سیدھا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. چلیں، اگر یہ بیانیہ ہے تو یہ تو بہت اچھا بیانیہ ہے. یہ بیانیہ لیکن ہے. مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے. میں آپ اس بیانیے کو جس طرح بیان کرنے کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن بیانیہ یہی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جماعت ہے، جو بھی جماعت ہے، اور پی ڈی ایم کی جماعت ہے جس سے قادر بلوچ صاحب کے رابطے ہیں، تو اس جماعت کو سوچنا پڑے گا. جی ان کو سوچنا پڑے گا، قادر بلوچ صاحب کو خود سوچنا پڑے گا، کیونکہ سیاست انہوں نے کرنی ہے نا. ایک آزاد شہری، میں ان کو روک تو نہیں سکتا.